اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور آک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے دو تماشے۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں، لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے سریر خامہ نمبر 1 کی کتاب کا صفحہ نمبر 85 نکالیں۔ سبق کے مصنف کا نام ہے غلام عباس اور سبق کا نام ہے دو تماشے۔ مرزا برجس قدر کو میں ایک عرصے سے جانتا تھا۔ ہر چند ہماری طبیعتوں اور سماجی حیثیتوں میں بڑا فرق تھا، پھر بھی ہم دونوں دوست تھے۔ مرزا کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو کسی زمانے میں بہت معزز اور متمول سمجھا جاتا تھا، مگر اب اس کی حالت ایک پرانے تناور درخت کی سی ہو گئی تھی جو اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے اور آخر ایک دن اچانک زمین پر آ رہتا ہے۔ مرزا کو اپنے خاندان کے اس زوال کا پورا احساس تھا، مگر اس کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ جہاں تک ظاہری رکھ رکھاؤ کا تعلق تھا، مرزا اس میں ذرا سی کوتاہی بھی نہ ہونے دیتا تھا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیوں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ خاندان کا وقار قائم رکھنے کے لیے درست مزاجی اور تحکم لازمی ہے۔ اس خیال نے اسے سخت دل بنا دیا تھا، مگر یہ درستی اور سختی اوپر تھی۔ اندر سے مرزا بڑا نرم مزاج تھا اور یہی ہماری دوستی کی بنا تھی۔ ایک دن سپہر کو میں اور مرزا برجس قدر انارکلی میں اس کی شاندار موٹر میں بیٹھے ایک مشہور جوتے والے کی دکان سے سلیم شاہی جوتا خرید رہے تھے۔ مرزا نے اپنا ٹھاٹھ دکھانے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ وہ موٹر میں بیٹھے بیٹھے دکان کے مالک کو پکارے اور جوتے اپنی موٹر ہی میں ملاحظہ کرے۔ شہر میں ابھی مرزا کی ساکھ قائم تھی اور دکاندار عام طور پر اس کی ان اداؤں کو سہنے کے عادی تھے۔ چنانچہ جوتے والے نے اپنے دو کارندے مرزا کی خدمت پر مامور کر دیے، مگر مرزا کو کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا تھا اور وہ بار بار ناک منہ چڑھا کر ان کارندوں کو سخت و سست کہہ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مرزا کو دراصل جوتے کی ضرورت ہی نہیں اور یہ جھوٹ موٹ کی خریداری محض بھرم رکھنے کے لیے ہے۔ عین اس وقت ایک بوڑھا بھکاری ایک 5 سالہ لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مرزا کی موٹر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ بوڑھا اندھا تھا، لڑکی کے بالوں میں تنکے الجھے ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا مدت سے کنگھی نہیں کی گئی۔ دونوں کے تن پر چیتھڑے لگے تھے۔ اندھے پر ترس کھاؤ رے بابا، بوڑھے نے ہانک لگائی۔ بابو جی بھوکی ہوں، پیسہ دو، لڑکی نے لجاجت سے کہا۔ مرزا نے ان دونوں کی طرف توجہ نہ کی، وہ بدستور جوتوں پر تنقید کرتا رہا۔ اندھے فقیر اور لڑکی نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر مرزا نے ایک غلط انداز نگاہ ان پر ڈالی اور کہا، معاف کرو معاف کرو، بھکاری اب نہ ٹلے۔ بابو جی رات سے کچھ نہیں کھایا، اندھے نے کہا۔ بابو جی بڑی بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہے، لو دیکھو، بچی نے کہا اور جھٹ میلا کچیلا کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ دکھانے لگی۔ لاغر سی بچی کی پسلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور گنی جا سکتی تھیں۔ بس 1 پیسے کے چنے بابو جی۔ مرزا کو اس لڑکی کا میلا پیٹ دیکھ کر گھن سی آئی۔ توبہ توبہ، اس نے بیزاری کے لہجے میں کہا، بھیک مانگنے کے لیے کیا کیا ڈھونگ رچائے جاتے ہیں، جاؤ جاؤ بابا، خدا کے لیے معاف کرو۔ مگر فقیر اب بھی نہ گئے۔ قریب تھا کہ مرزا غصے سے بھنا جاتا، مگر یہ تماشا اس طرح ختم ہو گیا کہ مرزا کو اس دکاندار کا کوئی جوتا پسند نہ آیا اور وہ اپنی موٹر کو وہاں سے بڑھا کر لے گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد میں اور مرزا برجس قدر شہر کے ایک بڑے سنیما میں ایک دیسی فلم دیکھ رہے تھے۔ فلم بہت گھٹیا تھی، کہانی دقیانوسی تھی۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ بینک کے ایک چپڑاسی کو اس الزام میں اس کے بینک لوٹنے میں چوروں کی مدد کی 5 سال قید کی سزا ہو جاتی ہے۔ اس چپڑاسی کی بیوی مر چکی ہے، مگر اس کا ایک 4 سالہ بیٹا تھا جو اپنی بوڑھی دادی کے پاس رہتا تھا۔ چپڑاسی کے قید ہو جانے پر دادی پوتا بھوکوں مرنے لگتے ہیں۔ ادھر کوٹری کا کرایہ نہ ملنے پر مالک مکان انہیں گھر سے نکال دیتا ہے۔ بڑھیا پوتے کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں بھیک مانگنے لگتی ہے۔ وہ ہر راہگیر سے کہتی ہے، بابو جی ہم بھوکے ہیں، 1 پیسے کے چنے لے دو بابو جی۔ لڑکا کہتا ہے، جب فلم اس مقام پر پہنچی تو مرزا برجس نے اندھیرے میں مجھ سے کہا، بھیا ذرا اپنا رومال تو دینا، نہ جانے میرا کہاں گیا۔ میں نے اپنا رومال دے دیا۔ جب تک تماشا ہوتا رہا میں نے مرزا کو سخت بے چین دیکھا۔ وہ بار بار کرسی پر پہلو بدلتا اور ہاتھ چہرے تک لے جاتا۔ خدا کر کے فلم ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی اپنی آنکھیں پوچھ رہا ہے۔ مرزا صاحب، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، آپ رو رہے تھے؟ نہیں تو، مرزا نے بھرائی ہوئی آواز میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ سگریٹ کے دھوئیں سے آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ ارے بھائی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سرکار ایسے دردناک فلم دکھانے کی اجازت کیوں دیتی ہے۔
سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے. اس سبق سے جو چیز ہم نے سیکھی وہ یہ ایک مرزا کے نرم مزاجی کے بارے میں ہم نے سیکھا. ہمیں پتہ چلا کہ مرزا برجس کس قدر نرم مزاج انسان تھے. لوگوں کی تکلیف کو دکھ میں دکھی ہو جاتے تھے اور ان کے پریشانیوں کو اپنی ہی پریشانی سمجھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ فلم دیکھتے ہوئے بار بار کروٹیں لے رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ فلم ختم ہو اور وہ واقعہ جو انہوں نے اس فلم میں دیکھا ان کو وہ واقعہ اپنے واقعے سے مماثل معلوم ہوا اور اس واقعے میں کسی قسم کی کوئی بھی ان کو ایسی چیز پتہ نہ چلی. یہ درست ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے رکھ رکھاؤ اور ٹھاٹ پھاٹ کو ظاہر کرتے تھے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ دل سے بہت ہی زیادہ نفیس اور نرم مزاج تھے. کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کروں گی. سب سے پہلا لفظ ہے بھرم رکھنا، اعتبار قائم کرنا، تحکم زبردستی کام کو لینا، تناور مضبوط، تنقید پرکھنا، درست مزاجی، سخت لہجہ، دقیانوسی، بہت پرانا، ڈھونگ رچانا، دھوکہ دینا، رکھ رکھاؤ، خاطرداری. ساکھ کا مطلب ہوتا ہے بھرم، کوتاہی، غفلت، لاغری، کمزوری، لجاجت، خوشامد اور متمول امیر. اس کے بعد معزز، باعزت، ملاحظہ کرنا، دیکھنا، ناک منہ چڑھانا، ناراض ہو جانا، ہانک لگانا، آواز دینا. مجھے امید ہے کہ میرے باقی تمام لیکچرز کی طرح آپ کو آج کے لیکچر کی بھی سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.